بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد حسنین قادری راشدی آپ کی خدمت میں آج جن بزرگوں کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا وہ حضرت مولانا میاں عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو عالم روحانیت میں سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان آپ کا لقب ہے، جو بھی آیا آپ نے اس کو جھولیاں بھر کر دیں۔ آپ کے تربیت یافتہ بزرگان دین میں حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے قصور میں بیٹھ کر سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی اور پورے بر صغیر میں اپنا سلسلہ قادریہ جو ہے وہ اپنے طریقے پر پھیلایا۔ دوسرے بزرگ جو آپ کے تربیت یافتہ جو ملتے ہیں وہ حضرت مولانا عبد الخالق اویسی صاحب ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ بہاولپور کے بہت ہی شاندار شان والے بزرگ جو ہیں، حضرت محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرشد اور ان کے کزن بھی تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے جو ہے بزرگ خلفائے کرام جو ہے، جنہوں نے پورے برصغیر میں بیٹھ کے دین کی ایسی خدمت کی جو کہ بے مثال ہے۔ اور دوسری آپ کی جو ہے رزق حلال کمانے کی جو عادت مبارکہ جو تھی، رزق حلال کی وجہ سے تمام بزرگوں میں آپ کو جو ہے ممتازیت حاصل ہے، کیونکہ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ غلام علی صاحب جو تھے وہ انصاری پیشے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کپڑے دھوتے تھے اور کپڑے کو رنگنے کا کام کرتے تھے۔ پہلے آپ دریائے راوی کے کنارے ایک بستی میں رہا کرتے تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر کے میاں عبد الحکیم کے مقام پر تشریف لائے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی خانقاہ ایک بزرگ جو ہے وہ کروڑیا خانقاہ یہاں پر قائم تھی، اور ان کے سجادہ نشین کے جو ہے وہ آپ کپڑے دھویا کرتے تھے، اور کپڑے دھو کے کپڑے رنگ کے جب ان کو پہنچانے جایا کرتے تھے تو وہ بزرگ جو تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، وہ آپ کے والد کے احترام، غلام علی صاحب کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان کے مریدین جو تھے وہ آپ پر اعتراض کرتے کہ حضور آپ ایک عام آدمی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو حضرت فرماتے نہیں، ان کی پشت میں سے جو ایک صاحب ولی پیدا ہوگا میں اس کے ادب و احترام میں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس کا نور جو ہے وہ پورے عالم میں پھیلے گا۔ تو حضرت غلام علی کے ہاں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کو مبارکباد دینے کے بھی لیے آئے، اور اسی اسنا میں آپ کی پیدائش سے کچھ 2-3 دن پہلے کچھ حاجی حضرات جو پیدل حج کر کے گزر کے اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے تو ان کی زیارت کے لیے آپ گئے، تو ان میں سے ایک حاجی نے جو ہے وہ آپ کو ایک کینچی دی، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو زمزم دیا، اور اس کے علاوہ ایک کچھ پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ فرمایا کہ یہ حج کے موقع پر مجھے ایک بہت بڑے اللہ والے نے دیا تھا، اور مجھے حکمن کہا تھا کہ عبد الحکیم کے ہاں ایک غلام علی بندہ ڈھونڈ لینا، اس کے ہاں ایک بچہ جو پیدا ہو تو اس کو کہیں کہ اس کینچی سے اس بچے کی ناف کاٹے اور یہ زمزم سے جو ہے اس کو نہلائے، اور نہلانے کے بعد جو ہے یہ کپڑے بھی پہنائے، اور بڑی انہوں نے عجیب آپ کے لیے دعائیں کی، بچوں کے لیے دعائیں بھی کی تھی۔ آپ اپنے والد کے لیے اتنے بابرکت تھے کہ آپ کی پیدائش کے بعد کام جو ہے وہ اتنا آنا شروع ہو گیا کہ وہ خود بیچارے تنگ ہو جاتے کپڑے دھو دھو کے اور رنگ رنگ کے، تو مگر رزق حلال کی برکت سے وہ بڑے خوش بھی ہوتے۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کو مدارس میں داخل کیا گیا۔ تلمبا ایک نزدیک وہاں پر گاؤں تھا، وہاں پر کے مدرسے میں جو ہے آپ کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے جو ہے وہاں پر آپ کو داخل کیا گیا، اور ابتدائی علم کی کتب بھی دی گئیں، پڑھنے کے لیے آپ نے وہاں پر ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی تو آپ کو مزید تڑپ ہوئی علم کے لیے، آپ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کی اجازت سے جو ہے آپ نے فرمایا کہ میں دہلی جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت دہلی کے اندر بہت بڑے مدارس اور خانقاہیں جو ہیں وہاں پر قائم تھیں، تو انہوں نے کہا میں وہاں جا کے علم حاصل کروں گا۔ تو آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ جب دہلی پہنچے تو آپ کو کسی خانقاہ میں جو ہے وہ داخلہ نہ مل سکا، کیونکہ وہاں داخلے ہو چکے تھے، ہر کوئی محدود داخلے جو ہے وہ طلبہ اپنی استطاعت کے مطابق مدرسہ داخل دیتا تاکہ ان کی خوراک، ان کے رہائش کا انتظام وغیرہ بھی ہو سکے۔ تو آپ کو بمشکل کسی ایک استاد نے اس سمت میں اجازت دی کہ میرے پاس صبح میں سیر کرتا ہوں، تم سیر کے وقت جو ہے اس وقت آ جایا کرو اور مجھ سے کچھ علم حاصل کر لیا کرو۔ کھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بھٹیارن کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ تمہارے بھٹیارن میں پڑھ کے جب آیا کروں گا مدرسے کے بعد شام کو، تو میں جو ہے دوپہر کو میں واپس آ جایا کروں گا، شام کو جو ہے تمہارے وہ اس کے نیچے آگ جو ہے وہ میں جلا دیا کروں گا، تم جو دانے بھونو گی اس دانے سے اڑ کر جو ہے وہ نیچے تمہارے نیچے گر پڑیں گے زمین پر، میں وہ چن کے کھا لیا کروں گا۔ تو اس عورت نے جو ہے وہ اجازت دے دی، اور رات کو پڑھنے کے لیے جو ہے آپ ایک درزی کی دکان پہ وہ لالٹین جلا کے وہاں پر کپڑے سیا کرتا تھا رات کو بیٹھ کے، تو آپ نے اس سے اتنی اجازت طلب کر لی کہ حضرت آپ کے لالٹین میں جو ہے وہ بیٹھ کے میں پڑھ لیا کروں آپ کو۔ تو وہ درزی جو ہے بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بھائی دیا تو ویسے ہی جلتا ہے، میں کپڑے سی لیا کروں گا تو بیٹھ کے پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت نے اس طریقے سے وہاں پر علم سیکھا، اور علم سیکھنے کے بعد جو ہے پھر آپ سیدھا والد صاحب کے پاس آئے اور آ کے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا،
اور اپنے والد کے ساتھ ہی کپڑے کی رنگائی اور اس پہ کی، مگر آپ کے والد صاحب کیونکہ آپ صاحب علم آدمی تھے اور علم حاصل جو ہے وہ علم جو ہے وہ حاصل کر چکے تھے، تو عالم تھے، تو ان کے والد چاہتے تھے کہ یہ دین کی طرف جائے، مگر اس کی وجہ سے وہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے، تو مگر کام کے رش کی وجہ سے ایک دفعہ بڑے پریشان کھڑے تھے، آپ اپنے والد کے ساتھ دریا پر گئے جو کپڑے دھو رہے تھے، تو وہاں پر کافی سارے لوگ کھڑے ان کے والد کے اوپر بڑا وہ کر رہے تھے کہ بھئی آپ نے ہمارے کپڑے نہیں دھوئے، ہمارے یہ نہیں کیا، ہمارے وہ نہیں کیا، تو آپ نے اپنے والد صاحب پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا بیٹا تم میرے ساتھ تمہیں میں نے کام کرنے سے منع کیا ہوا ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے کپڑے نہیں دھوئے جاتے، تو میں جو ہے یہ لوگ جو ہیں یہ پریشان ہیں، تو میں ان کو جو ہے وہ کپڑے کیسے دوں؟ حضرت نے فرمایا کہ کپڑے کہاں ہیں؟ تو اس نے اشارہ کیا یہ کپڑوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، تو حضرت نے ایک کپڑا اٹھایا، دریا میں بھگویا، اور وہ صاف ستھرا، اور جس سے پوچھتے بھائی اس کپڑے کو کیا رنگ کرنا ہے، اس نے کہا جی فلاں رنگ کر دیں، تو آپ کپڑے میں بھگو کے دریا میں بھگوتے اس کپڑے کو، اور وہی رنگ جو ہے وہ نکلا ہوا اس کے اوپر چڑھ جاتا، اور آپ جو ہے اس کے حوالے کر دیتے۔ اس طریقے سے آپ کی شہرت جو ہے بڑی دور دور تک پھیل گئی، اور لوگوں نے جو ہے آپ سے آ کے فیض حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اسی اسنا میں ایک بزرگ جو ہے وہ حضرت جلال الدین بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ حضرت پاک پتن شریف سے ان کا تعلق تھا یا اس شریف سے، بہرحال کو مجھے یہ پورا کنفرم نہیں ہو سکا کسی کتاب میں سے، مگر وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے ایک دفعہ آپ کو جو ہے وہ گلے لگا لیا، تو آپ کا سینہ جو ہے وہ معرفت کے لیے کھل گیا، اور کشف راز اور اسرار جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگ گئے، تو آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اب میں کسی سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو اسی اسنا میں 24 سال کے جب آپ تھے تو آپ کے والدین بھی انتقال کر گئے، تو آپ نے جو ہے اپنے معرفت الہی کی جستجو میں جو ہے کسی سے بیعت ہونے کا جو ہے وہ ارادہ کیا، تو حضرت اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی جو تھے وہ حضرت سلطان محمد ایوب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کہ قادریہ سلسلے کے بزرگ تھے، آپ جا کے ان سے بیعت ہوئے، اور انہوں نے آپ کو مشاہدے اور انہوں نے آپ کو بڑے مجاہدے کروائے، اور پھر آپ کو خلافت بھی عنایت فرمائی، اور خلافت ہونے کے ساتھ آپ کو سلطان کا خطب بھی عطا کیا، فرمایا کہ تم وقت کے سلطان، اپنے روحانیت کے سلطان بنو گے۔ تو حضرت نے جو ہے اس طریقے سے اپنا وہاں پر آتے، کپڑے دھوتے، سارا دن رزق حلال کماتے، لوگوں کو کپڑے رنگ کر دیتے، اور ساتھ ہی دعوت تبلیغ کرتے، آپ کی دعوت تبلیغ سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے گئے۔ اور ایک دفعہ ایک ہندو عورت آئی، کہنے لگی جی میری کل جو ہے وہ شادی ہے بچوں کی، میں نے آپ کو کپڑے دیے تھے، آپ نے مجھے جو ہے ابھی رنگ کرنے دیے، تو آپ اس وقت رنگ کی مٹی بنا رہے تھے، گھانی بنا رہے تھے ایک مٹی کے اندر رنگ گھول کے، تو حضرت نے کہا تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ اندر جھوپڑے میں پڑے ہیں، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ دریا کے کنارے جھوپڑے پہ وہ کپڑے لے کر آئی، آپ ایک کپڑا جو ہے ایک ایک اس جو گھانی جو بنا رہے تھے مٹی کے اندر، اس کے اندر بھگوتے، اور وہی رنگ جو ہوا باہر نکلتا اور اثر عورت کے حوالے کر دیتے، تو عورت آپ کے یہ مجاہدے دیکھ کر جو ہے وہ بڑی حیران ہوئی، اور وہ اپنے گھر جا کے اس نے بتایا کہ ایسے ایسی چیز ہے، تو بارات سمیت تمام لوگ جو ہے وہ حضرت کے پاس آئے، حضرت نے کی زیارت کرتے ہی آپ نے ان کو دعوت تبلیغ کی، اور ساری کی ساری برات جو ہے وہ ان کے مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح سے کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے جو ہے وہ کچھ ہندو لوگ جو ہے دریا پار کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت کشتی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا جب بڑے پریشان کھڑے ہوتے، حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے دریا پار کرنا ہے، تو کیا روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک کھیس دھو رہے تھے، وہ دریا کے اوپر ڈال دیا، فرمایا کہ اس کے اوپر چڑھ کے یہ پل ہے، اس کے اوپر سے گزر جاؤ۔ پہلے تو وہ بڑے ہچکچائے، پھر آپ کے کہنے پر انہوں نے جو ہے اسی کھیس کے اوپر جو دریا پار کیا۔ تو حضرت کے ایسے بہت سارے اور بھی کشف کمالات بہت سارے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے جو ہے دہلی کے اندر جامع مسجد تو ایک تو ویسے بنی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس نے ایک قلعے کے اندر مسجد بنائی، اور اس کا افتتاح کرنا تھا، کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے اور اس افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، تو ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہاں پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے جو ہے کھانا دیا جائے، تو اس کو جو ہے بادشاہوں کے باورچی نے جو ہے وہ جھٹک کے بھگا دیا کہ بادشاہ وقت آئیں گے پھر کھانا چلے گا، تم جاؤ ہٹ جاؤ۔ تو وہ اس نے کہا اچھا، اس نے جو ہی یوں پلٹا جو کیا، مسجد بھی الٹ گئی، مسجد جو بنی ہوئی تھی سیدھا قبلہ، اس کا قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہو گیا، مغرب کی بجائے مشرق کی طرف ہو گیا۔ تو بادشاہ وقت آئے، ان کو بتایا گیا کہ اس مجذوب نے جو ہے کھانا منگایا، ہم نے کھانا نہیں دیا، تو انہوں نے مسجد جو ہے الٹا دی ہے۔ تو بادشاہ وقت نے جو شاہ جہاں جو تھا اس نے پوچھا کہ حضرت معاف کر دیں، مسجد کا میں افتتاح کرنے ہیں، اب افتتاح کیسے ہو سکتا ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟
تو آپ جو ہے یہ مہربانی کریں مسجد سیدھی کر دیں۔ تو وہ مجذوب جو تھے بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو بھی تو خدا بنا ہوا تھا، کھانا تیرے حکم سے چلتا ہے، جب خیرات کرنی ہے تو پھر ہر کسی کو ملنی چاہیے، مجھے کھانا کیوں نہیں دیا گیا؟ تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ وقت نے پھر درخواست کی کہ حضور مسجد سیدھی کر دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ مسجد میں نہیں سیدھی کر سکتا، میاں عبد الحکیم صاحب ہیں عبد الحکیم خانے وال ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں چلے جائیں، وہی سیدھی کریں گے۔ تو بادشاہ شاہ جہاں نے جو ہے اپنے دو وزیروں کو، ایک عبد الوہاب کو اور ایک اور وزیر تھے، ان کو حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت اس وقت دریا کے اوپر کپڑے دھو رہے تھے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آئے۔ وزیر کو تو پہلے تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عام سا آدمی جو دریا پہ کپڑے دھو رہا ہے، اگر کوئی اللہ والا ہوتا تو اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوتا اور دین کی خدمت کر رہا ہوتا، خانقاہ چلا رہا ہوتا، مگر یہ تو عام سا آدمی ہے، میں اس کو کیا کہوں؟ خیر بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت مسجد کا یوں یوں معاملہ ہے، مسجد الٹی ہو گئی ہے، اگر آپ ہمیں سیدھی کر دیں تو حضرت نے جو اس وقت کپڑا جو ہے وہ اس کو پکڑ کے نچوڑا، نچوڑ کر کے پھیلا دیا اور فرمایا کہ جاؤ مسجد سیدھی ہو گئی ہے، مگر اس میں تھوڑی سی تریڑ آ گئی ہے، مسجد یاد رکھنا کبھی نہیں گرے گی اور یہ قیامت تک ایسے کہ ایسے ہی رہے گی۔ تو وہ مسجد دہلی میں کہتے ہیں کہ آج بھی آباد ہے، اور اس میں شمالی سطح پر تھوڑی سی جو ہے وہ ٹیڑھ ہے، وہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی دراڑ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت نے جب کپڑا موڑ کے جب پھیلا چھنکا تھا تو تھوڑا سا پھٹ گیا تھا، فرمایا اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی دراڑ آ گئی ہے، تو یہ مسجد جو ہے وہ ایسی کی ایسی ہی رہے گی۔ یہ حضرت کا جو ہے وہ کمال تھا۔ حضرت صاحب کمال تھے، اور وہی جو ہے عبد الوہاب صاحب جب وہاں پر گئے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد سیدھی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنی وزارت چھوڑی اور حضرت کی خدمت میں آئے اور ساری زندگی پھر یہیں رہے۔ تو حضرت نے پھر ان کو اپنی خلافت بھی تھی۔ حضرت کی 11 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا، اور 11 بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی صاحب کمال تھیں۔ ان میں سے ایک بچی جو ہے وہ عائشہ، وہ بہت بڑی صاحب کمال خاتون تھی۔ تو حضرت نے جتنی بھی بچیاں لنگر جو بھی آپ کو ہدایات ملتے، ہدایہ لوگ دیتے، آپ لوگوں کو پکا کے کھلا دیا کرتے تھے اور غریب لوگوں پہ خرچ کرتے تھے۔ آپ نے ایک قصور کی ایک عورت کو جس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، وہ اس کی اولاد کے لیے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ دیا، تو اس نے عبد الحکیم کے اندر ایک بہت بڑی جاگیر آپ کو عطا کر دی۔ وہاں پر آپ نے ایک مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، اور دین کی خدمت کے لیے جو ہے آپ نے وہاں پر دعوت تبلیغ کا جو ہے وہ اہتمام کیا۔ آپ کے خانقاہ میں جو ہے وقت کے بہت بڑے صاحب بزرگ جو ہے وہاں سے آپ سے تربیت یافتہ ہو کر نکلے، اور ایسی ایسی آپ نے تربیت صاحب کمال پیدا کی ہے کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمہ اللہ تعالیٰ کے سجادہ نشین نے جو ہے وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی خانقاہ جو ہے آج حضرت عبد الحکیم میں جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ کا فیض جو ہے وہ الحمدللہ آپ کے فیوز و برکات سے لوگ آج بھی مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو میرے محترم میری جو ویڈیوز جو ہیں یہ میں اس لیے بناتا ہوں کہ فیس بک پہ لوگ جو ہے بجائے مختلف ایسی پوسٹیں دیکھنے کے بعد بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی پوسٹیں جو ہیں وہ ان کو معلومات حاصل ہو، اور یہ میں نے جن کے بھی میں نے آج تک جو ویڈیوز بنائی ہیں یہ اللہ والوں کی بنائی ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہیں جن کو لوگ اللہ والے کے نام سے جانتے ہیں، تو ان سے محبت، حقیقی محبت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ آپ اگر ان ویڈیوز کو اپنی فیس بک اکاؤنٹ میں بھی اگر کچھ شیئر کر دیا کریں تو آپ کے دوست احباب بھی ان معلومات سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ بزرگان دین کے نام کو جو ہے فروغ دیا جائے، اور آج کل کی نوجوان نسل جو ٹک ٹاکر اور بڑی ویڈیوز اور بڑی فیس بک پہ سارا دن اپنا ٹائم ضائع کرتی ہے، وہ اگر بزرگوں کے نام سے واقف بھی ہو جائے تو یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، مجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔